11ویں کا مہینہ بھی ہے اور جو 18 تاریخ ابھی گزری ہے تو وہ تاریخ جو ہے وہ ہمارے محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء کی ہے. تو ہم نسبتوں والے لوگ ہیں اور الحمدللہ ہمارا ہر مہینہ اور ہر دن کسی نہ کسی نسبت سے جڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جوڑ کے رکھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے ان کے گھر میں تو اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کو بھی اور ان کے اولاد کو بھی اسی طرح گھر کے اندر محافل منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ محافل انعقاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اولاً تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، ہمارے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے. پھر تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مقصد ہے پتہ ہے تو پھر ہماری نیت کیا ہے، ہم آئے کس نیت سے. کیونکہ ان تمام چیزوں میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے، ہماری، آپ کی، میری اور اہل خانہ کی نیت، کہ انہوں نے اس محفل کا قیام کس نیت سے کیا، میں یہاں کس نیت سے آیا اور آپ یہاں کس نیت سے آئے. کیونکہ بخاری کی جو پہلی حدیث ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار کس پر ہے، نیتوں پر ہے. اور یہ بڑا کرم اور فضل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ جلیلہ کے طفیل سرکار کی امت پر کہ ہم نیت کر لیں تو ہمیں اجر مل جاتا ہے. ہم اگر نیت ہی کر لیں تو ہمیں اجر مل جاتا ہے. عمل کرتے رہیں، کر لیں تو اور سونے پہ سہاگا، لیکن اگر نیتیں کرتے چلے جائیں تو ان نیتوں پہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرماتا رہتا ہے. تو پہلے کے بزرگ جو تھے، جہاں تک ہم نے صحبتیں، اب میری عمر بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی جو ہم نے صحبتیں اٹھائیں تو وہ پہلی توجہ جس جانب دلایا کرتے تھے تو وہ نیتیں ہوتی تھی کہ بیٹا آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جس ارادے سے بھی کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے گھر میں کسی محفل کا انعقاد کر رہے ہیں تو اس کی نیتیں اچھی کر لیجیے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو اس کی نیتیں بھی اچھی کر لیجیے، اور اگر کہیں جا کے بیٹھ رہے ہیں تو وہ بھی نیتیں اچھی کر لیجیے. اب اس نیت کا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے. کہ اگر میں کسی سے مل رہا ہوں یا جل رہا ہوں یا محبت کر رہا ہوں تو کس کے لیے؟ خالصتاً رضا الہی کے لیے. اور اگر کسی کے یہاں آ رہا ہوں اور جا رہا ہوں تو بالکل سنت اس کی سنت کو دیکھتے ہوئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو دیکھتے ہوئے کہ جناب اگر مجھے کسی نے دعوت دی ہے تو اس کی دعوت کو میں رد نہیں کر سکتا بلا شرعی عذر کے، کہ جب تک کوئی شرعی عذر نہ ہو. کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعوتیں نہیں منع کیا کرتے تھے جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہماری نیتیں اچھی ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سننا، سارا عمل جو ہوگا، سارا عمل وہ عبادت ہوگا. دیکھیے عبادت خالی نماز کا نام نہیں ہے، عبادت خالی ذکر اذکار کا نام نہیں ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب عبادت ہے. کب؟ کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہو. اگر تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے تو وہ یقینی طور پر کیا ہے؟ عبادت ہے.
تو اب اگر ہم یہاں آئیں ٹھیک، تو اب صاحب خانہ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے گھر میں ایک بابرکت محفل کا اہتمام کروں. اچھا انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا، میں نے کہا ضرور. اب میری یہاں آنے کی نیت کیا تھی کہ میری نیت یہ تھی کہ مجھے ایک موقع ملے گا کہ 4 آدمی بھی اگر کم از کم ہوں گے تو میں ان کے سامنے بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کی چند باتیں کر لوں گا. کیونکہ آج کے دور میں بڑا غنیمت ہے کہ آپ کو کہیں 4 لوگ مل جائیں جن کے سامنے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی 4 باتیں کر سکیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ اپنی نیتیں کیا رکھتے ہیں یہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. تو اب پہلے نیتیں کچھ بھی ہوں، اب نیتیں اچھی کر لیجئے، ہے نا. تو نیتیں دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، دنیا کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہاں آئے ہیں صرف اس لیے کہ جناب معین صاحب خوش ہو جائیں یا ان کی بیگم خوش ہو جائیں یا ان کے گھر والے خوش ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ رضا کس کی ہونی چاہیے، خوشنودی کس کی حصول ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے. جب اللہ اور اللہ کے رسول راضی تو سب راضی، اور اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی نہیں تو آپ کتنوں کو راضی کرتے رہیے کوئی راضی نہیں ہو سکتا. اور دنیا تو کبھی راضی ہو ہی نہیں سکتی. دنیا میں ایک کو راضی کیجیے گا تو دوسرا ناراض، دوسرے کو راضی کریں گے تو تیسرا ناراض. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان کام وہ کرے کہ جو آسان ہو. کہ انسان کس کو راضی کرے؟ اللہ کو راضی کرے. اور ہر کام کی ابتدا اس نیت سے کرے کہ میں خالصتاً کس کی رضا کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو وہ کام کیا ہو جائے گا آپ کا؟ عبادت. اب اگر آپ صبح گھر سے نکل رہے ہیں، سارے نکلتے ہیں کام کے لیے، جاب کے لیے جاتے ہیں نا. اب اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی ہے اپنے گھر والوں کی، ہے نا، ان کے نان نفقے کی، ان کے اخراجات کی، ہے نا. لیکن آپ اس میں ٹینشن میں جاتے ہیں نا کہ نوکری پہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. لیکن یہی ساری نوکری جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ پورا وقت عبادت میں بدل سکتا ہے صرف آپ کی ایک نیت سے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو والدین کی ذمہ داری آپ کو دی ہے، جو بیوی بچوں کی ذمہ داری آپ کو دی ہے، جو بہن بھائیوں کی ذمہ داری آپ کو دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے، رضا الہی کے لیے، آپ پیسہ کمانے کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں. تب آپ کا گھر سے قدم باہر نکالنا اور پھر جتنی دیر بھی باہر رہنا اور واپس پلٹ کر آنا، یہ سارا وقت کس میں کہلائے گا؟ عبادت میں. تو دین کوئی مشکل کام نہیں ہے. دین نام ہے تو کس چیز کا؟ اپنے اوپر آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام دین کے تحت کرنا ہے. یہی دین ہے، یہی دین ہے. صرف کیا ہے کہ آپ نے صرف اپنی ارادے کو تبدیل کرنا ہے، نیت کو تبدیل کرنا ہے بس. اب اس کے لیے کیا ہے کہ بیسک انفارمیشن اور نالج ہونی چاہیے، اور اپنے ذہنوں سے صرف اس کو ہٹا دینا چاہیے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے اور میرے یہاں کیا ہوتا ہے اور میں کیا چاہتا ہوں. یہ 3 سوال اتنے خطرناک ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا، ہمارے خاندان میں یہ نہیں ہوتا، ہمارے خاندان کی یہ روایت نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میرے گھر میں یہ نہیں ہو سکتا. نہ آپ کے خاندان کی چلے گی اور نہ ہی آپ کی چلے گی. تو بھیا آپ اور میں قبر میں چلے جائیں گے نا تو وہاں کس کی چلے گی؟ کس کی چلے گی؟ اس کی چلے گی. اور وہ پرچہ آؤٹ ہے، وہ پیپر آؤٹ ہے. اور بڑا آسان سوال ہے، اور 2 سوالوں کے جواب تو سب دے دیں گے، لیکن جو تیسرا سوال ہے اس میں آگے پھنس جاؤ گے. واقعی تو تقول فی حق ھذا، کہ تم دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتے ہو. اب کیا کہنے سے مراد یہ بھی ہے کہ تم ان کے بارے میں جو کہتے تھے اس پر عمل بھی کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟
کہ تم نے اپنے اوپر ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو بھی کیا ہوا تھا یا نہیں کیا تھا، عملاً ویسے تھے یا نہیں تھے. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہم کس سے دور ہیں؟ سستی، کاہلی کوٹ کوٹ کے بھری. آج اگر یہ پتا ہو کہ صبح 4 بجے اٹھ کے مجھے جانا ہے اور رات کو چاہے 11 بجے آنا ہے، لیکن مجھے 1.25 لاکھ روپے مہینے کے ملیں گے. ماں بھی اٹھائے گی، میں خود بھی اٹھوں گا، باپ بھی اٹھائے گا، لال میرے اٹھ جا، چلا جا میرے بچے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کہ ریٹرن نظر آ رہا ہے. لیکن اگر وہی بچہ فجر میں سو رہا ہے اور اگر خدا نہ خاصہ کہیں باپ بول بھی دے کہ اٹھا دو، تو اماں کیا بولیں؟ ابھی تو سویا ہے، سونے دو. اچھا ابھی کیا کر کے سویا ہے؟ کم وقت موبائل سے کھیل کے سویا ہے. یہی ہو رہا ہے نا؟ یعنی اب اسے مظلوم نہیں ہیں آپ برابر میں اس جرم کے شریک ہیں، میں بھی اور آپ بھی. کیوں کہ ظاہر بات ہے جو میں کر رہا ہوں، جو آپ کر رہے ہیں، وہی ہمارے. تب اولیاء، اب جو یہ محفل کا انعقاد کیا جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اب چاہے محفل میلاد ہو، ٹھیک، چاہے آپ اس کو 11ویں شریف کا نام دے دیجیے، ٹھیک ہے نا، چاہے وہ 17ویں شریف ہو، خواجہ صاحب کا نام دے دیجیے، نام بزرگوں کی محفل کے رکھ دیجیے. اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگیوں کے بارے میں تذکرہ کر کے یہ بتایا جائے کہ دیکھیے انہوں نے زندگیاں کیسی گزاری ہیں اور آج ہم اور آپ زندگیاں کیسی گزار رہے ہیں. تو آج کی جنریشن جو ہمیں سب سے زیادہ کراس ٹاک کرتی ہے جس چیز کے اوپر، وہ یہ کہتی ہے کہ جناب اس دور میں وہ زندگی گزارنا آسان تھی، آج کے دور میں زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہے. تو بھائی ایسا نہیں ہے. ہر زمانے میں، ہر دور میں زندگی ایک ہی طرح کی ہے، زمانہ ایک ہی ہے. برائی اور اچھائی ہے. ایسا تو نہیں کہ معیار تبدیل ہو گئے، یہ تبدیل ہو گئے. آپ کو اور ہماری جوانی کے دور میں آج سے اگر لگا لیں تو زیادہ سے زیادہ کتنے پیچھے، 25 سال ہی پیچھے جانا پڑے گا نا. میری عمر اس وقت 57 سال ہے، آپ کی کتنی ہوگی؟ 78. ارے تو مجھ سے تو ماشاء اللہ بہت ہی بڑے ہوئے. ہاں آپ کے لیے تو میں اور پیچھے 40 سال پیچھے جانا پڑے گا. تو اب اگر آپ 40 سال پیچھے جائیں، میں 25 سال پیچھے جاؤں، تو کیا معاشرے میں کوئی فرق تھا؟ کوئی فرق تھا؟ اتنا زیادہ نہیں تھا، وہی سب کچھ تھا. اسی طرح سے اگر ہم 100 سال 200 سال 300 سال 1400 سال کیا 2000 سال پہلے بھی چلے جائیں، 4000 سال پہلے بھی چلے جائیں، تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، کیا عہد نامہ قدیم کو اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی کہ میں عہد نامہ قدیم کی بات کر رہا ہوں، کس کی؟ توریت کی. چاہے توریت ہو، زبور، انجیل ہو، اس میں ہدایت ایک ہی آ رہی ہے. ہادی بدل رہے ہیں، ہادی بدل رہا ہے، لیکن ہدایت ایک ہی آ رہی ہے. کیوں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کے زمانہ تبدیل نہیں ہو رہا ہے، زمانہ ایک ہے. کیسے؟ کیونکہ زمانہ کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ زمانے میں رہتے ہیں، لیکن جہاں وہ ہے نا وہاں زمانہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جہاں آپ ہیں نا اس دنیا میں یا اس یونیورس کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہاں ڈے اور نائٹ کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے. آپ صرف اس دنیا سے باہر نکل جائیے، ڈے اینڈ نائٹ ہے، ٹائم ہے اسپیس میں. ٹریول کرتے ہیں آپ، کیسے ٹریول کریں گے؟ کیسے ناپیں گے اس کو؟ لائٹ کی اسپیڈ سے ناپتے ہیں یا نہیں ناپتے ہیں؟ سارے پیمانے تبدیل ہو جاتے ہیں یا نہیں ہو جاتے؟ یا کلومیٹر میں رہ جاتے ہیں؟ گاٹ مائی پوائنٹ؟
What I'm saying to you کہ آپ اس دنیا کے اندر جب تک ہیں، یعنی اس دنیا میں بھی سمجھ لیجیے جب تک اس کشش شکل تک ہے، گریویٹی کے ساتھ اٹیچ ہے، اس وقت تک تو آپ ساری چیزوں کے ساتھ قید ہیں. اور جیسی اگر یہ ختم ہو جاتی ہے اور آپ اس سے باہر نکل جاتے ہیں اس آربٹ سے، تو آپ سب چیزوں سے آزاد ہیں. وہاں کوئی زمانہ نہیں ہے، وہاں زمانہ ایک ہی ہے. وہاں نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، اور نہ مستقبل ہے. ایسے ہی ہے نا، وہاں ایک ہی چیز ہے. وہاں آپ کی اور میری عمریں نہیں لکھی ہوئی اس کی. وہاں اس نے آپ کی اور میری عمریں نہیں لکھی ہوئی ہیں، بلکہ کیا لکھی ہوئی ہیں؟ سانسیں لکھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کہ وہاں زمانہ نہیں ہے کہ وہ عمریں لکھے گا کہ اس کی عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال یا 27 سال یا 30 سال ہوگی، کیونکہ ڈے اینڈ نائٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہاں سانسیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کی اتنی سانسیں ہوں گی اور یہ اتنی سانسیں لے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو جہاں زمانہ ہی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ زمانے کی قسم کھا ہے کہ اب زمانہ چاہے کوئی بھی ہو، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کسی زمانے کا انسان اٹھا لو تم، آدم سے لے کے اور قیامت تک کا، سب خسارے ہیں. کیوں؟ کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جس زمانے میں رہ رہے ہو اس سے اچھا اور اس سے بہتر زمانہ ہے ہی نہیں. جبکہ ہم جس زمانے میں تھے ہم سمجھتے تھے ہم سے بہتر زمانہ نہیں تھا، اور جو ہم سے پہلے والے تھے وہ سمجھتے تھے نہیں ان کا زمانہ بہت بہتر نہیں تھا. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم کھا رہے. کون سا زمانہ؟ کہ اب جس دور میں، کیونکہ قرآن کب تک کے لیے آیا ہے؟ اسپیسیفک ٹائم کے لیے آیا ہے، قیامت تک کے لیے آیا ہے. آدم کے دور سے لے کے قیامت تک کا ہر انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے اس کے جو ایمان لے. اچھا اب تم ایمان لے تمہارے لیے کافی ہے؟ کہا نہیں، کہا نہیں. ایمان لانا تمہارے لیے کافی نہیں. ہم تو ایمان لا کے بھی، ہم تو ایمان بھی نہیں لائے نا. ہم تو الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اما ابا نے مسلمانوں والا نام رکھ دیا اور پھر مسلمانی بھی ہو گئی تو مسلمان ہو گئے. ورنہ ہم تو اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ آج اگر میں کسی بچے سے پوچھوں ڈیٹیلز کے بارے میں تو اسلام کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ بنیادی 5 عقائد وہاں وہ بتا دے گا بس. وہ خدا شناسی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ معرفت الہی اس کو کتنی ہے؟ عقائد باللہ کیا ہونے چاہیے پتہ ہے؟ نہیں پتہ. عقائد بالرسول کیا ہونے چاہیے پتہ ہے؟ نہیں پتہ. جب باپ کو نہیں پتا تو بچے کو کہاں سے پتہ ہوگا؟ ماں کو نہیں پتا تو وہ بچے کو کہاں سے سکھائے گی؟ کیوں کہ جب لڑکی دیکھنے کے لیے جایا جاتا ہے تو پہلی شناخت، پہلی ڈگری کیا ہونی چاہیے اس کے پاس؟ کیا ہونی چاہیے صاحب؟ خوبصورت ہونی چاہیے. دوسری ڈگری کیا ہونی چاہیے؟ دنیا کی تعلیم کتنی ہے. یہ نہیں سوچ رہے کہ بھائی پوری نسل اس کے حوالے کر رہے ہیں اور پوری نسل کو میری پرورش کرے گی وہ آگے. اور میرے لیے سب سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کون ہے میرا صدقہ جاریہ؟ میری اولاد، جس کو میں خود آج اپنے ہاتھ سے تباہ برباد کر رہا ہوں آنے والی نسل کو. کیوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آنے والی نسل جس کی گود میں پل رہی ہے وہ کس نسل سے. مجھے پتا ہے؟ نہیں پتا. ہاں خوبصورت ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، دیٹس آل. یہ کافی ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے. دین کا علم ہو نہ ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں. تو خسارے میں تو ہو گئے بھائی. تو اب سب خسارے میں. الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے کافی ہے؟ کہا نہیں، ایمان لے آئے کافی نہیں ہے. عامل الصالحات. اب عامل الصالحات کے اندر بڑا تیر مارا تو حضرت میں 5 وقت کا نمازی.
وہ بھی کب؟ جب کسی کام کے قابل نہ رہے. عمر 60 سال کی ہو گئی, اب کسی کام کے قابل نہیں, جھاڑا لٹکائی, مسجد کا راستہ پکڑ لیا. عصر سے مغرب تک جا کے پتہ نہیں کیا کرتے, مغرب میں نماز پڑھ کے تو نکل کر آتے ہیں باہر. پتہ نہیں کس نے بتا دیا وہ ٹائم بہترین ٹائم ہے عبادت کرنے کا, کیونکہ سب سے بیکار ٹائم ہے وہ. لیکن عبادت کر رہے ہیں, چلیے بھائی کیجیے, اچھی بات ہے, سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ. لیکن کرنی کب سے چاہیے؟ وہاں حکم کب سے کہ 7 سال کی عمر سے عادت ڈالو, اور 10 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ ہم میں سے کتنے باپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ ماشاءاللہ, ایمانداری سے بتائیں, اور کس نے اپنے اپنے بچوں کی چترول لگائی ہے؟ صحیح معنوں میں چترول ہے, پٹے ماشاءاللہ, پٹے آدھی ہیں ابھی تک, ہے نا الحمدللہ. ہم بغیر چترول کھایا, ہم نے چترول نہیں کھایا. ہم بھی بغیر پٹے آدمی. میں نے تو اپنے بھائی کو دیکھا, بھائی کو دیکھ کے سیکھا. تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماحول سے سیکھتا ہے نا انسان. پہلی بات کیا ثابت ہوئی, آپ کس سے سیکھتے ہیں؟ ماحول سے سیکھتے. اگر ماحول میسر نہ ہو تو پھر کس سے سیکھتے؟ سختی سے سیکھتے. لیکن آج کل کے ماحول میں جو موجودہ صورتحال ہے, ماحول میسر ہے, نہ ویسے دادا دادی ہیں, نہ ویسے نانا نانی ہیں. ان جنرل بات ہو رہی ہے, ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی وہ فیملی سسٹم نہیں رہا جو پہلے تھا. جوائنٹ فیملی سسٹم جتنا اسٹرانگ تھا اب ہے کہ دادی نے ایک آرڈر ایشو کر دیا کہ جناب جس بچے نے قرآن نہیں سنا ہے اس کو کھانا ناشتہ نہیں ملے گا. میری ماں کی مجال نہیں تھی کہ وہ اٹھا کے اس کو ناشتہ دے دے. میں بھی نہیں ملتا تھا. ہمارے دادا, میں تو 6-7 سال کا تھا, ہاں دادا نے کہا سورہ ملک پڑھی یا سورہ پڑھی, ہاں, تو یہی تھا نا. تو آج کیا ہوتا ہے, آج وہ حفظ ہے سینوں میں. سینوں میں ہے نا, لیکن آج آپ ہی کے گھروں کے بچے سارے سو رہے ہوتے ہیں, نہیں سو رہے ہوتے. اب برکت آئے گی گھر میں. اب پیسہ میرے دادا نے اور میرے باپ نے اتنا نہیں دیکھا جتنا میں نے دیکھا. خدا ہی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ہمارے دادا نے اور ہمارے باپ نے اتنا پیسہ نہیں دیکھا جتنا ہم نے دیکھا. لیکن جو برکت ان کے ہاتھ میں تھی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور نہ ہماری اولادوں کے ہاتھ میں, کیونکہ ہماری اولادیں ہم سے زیادہ پیسہ دیکھ رہی ہیں, لیکن ان کے ہاتھوں سے وہ برکتیں ختم ہو گئی. جو ہمارے دادا نے بنایا وہ ہمارا باپ نہیں بنا سکا, اور جو باپ نے بنا دیا وہ ہم نہیں بنا سکے, اور جو ہم نے بنا دیا وہ ہماری اولاد نہیں بنا سکتی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ برکتیں ہاتھ سے ختم ہو گئی ہیں. تو کیا فکر ہے اب بکر برکت کا کوئی تعویذ دے دے؟ ابے برکت کا تعویذ آئے گا تو اپنے اعمال کو دیکھ. تعویذ لینے چلا, وہی تعویذ دینے خود بیٹھا ہوا, اس کے بعد اگر برکت ہوتی, بھائی میں خود تعویذ دیتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن کوئی مجھ سے برکت کا تعویذ مانگ لے, نوٹوں کی بارش کا تعویذ مانگ لے, تو پھر سنتا ہے صحیح کی کہ بھائی جو تیرے نصیب میں لکھا ہے نا اس سے زیادہ تجھے کوئی مائی کا لال نہیں دلا سکتا, اور جو نہیں لکھا نہیں دلا سکتا, لیکن تیرے اپنے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا. تو کثرت نہ مانگ, تو اس مولا سے برکت مانگی اور برکت والے اعمال کر لے. لاکھ ہو اور برکت نہ ہو بیکار ہے, لیکن 1000 اور برکت ہو, اور ایسا ہوتا ہے. کیوں؟ ہمارا ذاتی تجربہ ہے. لیکن تمہارا ایمان ہونا چاہیے مکمل. اب تمہیں تو ایمان ہی نہیں پتا کہ ایمان ہے کس بلا کا نام. نام سنا ہے, جانتے ہو, لیکن پورا جانتے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ کہ ایمان ہے کیا؟ بچپن میں رٹا لگایا تھا, ہے نا,
وہ رٹے یاد ہوں گے سب کو، لیکن اس کی تفصیل کے لحاظ سے وہ خالی، کیونکہ ٹائم نہیں ہے۔ اب جب تمہارے پاس ایمان یقین کے ساتھ نہیں ہوگا، جب یقین کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کے اندر بھی وہ برکت کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس کی ذات پہ یقین ہوگا نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان یہاں پہ کامل نہیں ہے۔ کامل ایمان کب ہوتا ہے؟ جب یقین پختہ ہوتا ہے۔ ہمارے یقین پختہ ہے الحمدللہ، ہم سب کہیں گے ہاں ہاں الحمدللہ ہمارا یقین پختہ ہے۔ اچھا، اگر تمہارا یقین پختہ ہے اور تم یقین رکھتے ہو تو پھر اس کے بعد شکوہ اور شکایت کیسی نکلنی چاہیے؟ شکایت الحمدللہ کہی بات ختم۔ یہاں تو الحمدللہ کہتے ہیں اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ جب الحمدللہ کہہ دیا تو بات جب الحمدللہ کہہ دیا تو بات کیا ہو گئی؟ ختم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب الحمدللہ کہہ دیا بات ختم، لیکن ہماری تو بات اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے کہ حضرت یہ یقین کا ہمارے حال ہے کہ ایک طرف ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوسری طرف پھر ہم شکایتوں کے انبار لگاتے ہیں۔ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کہ یہ ہے ہمارے ایمان کا حال۔ تو اب ایمان لے آئے، کہا کافی ہے، کہا نہیں، اب کہا عمل صالحہ کرو۔ اب عمل صالحہ کیا ہے؟ جانتے ہو کہ عمل صالحہ کیا ہے؟ جب تک کہ تم کسی صالح کے ساتھ جڑو گے نہیں تم عمل صالحہ سیکھ لو گے۔ بھائی خالی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ عمل صالح ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی صرف عبادات سکھائی تھی کیا؟ یا تعلیم و تربیت بھی کی تھی؟ عبادات کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ ہاں، آج ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے عبادت کر لی تو کافی ہے، کہ جناب 5 وقت نماز پڑھتے ہیں بس کافی ہے، ہمارے قرآن پڑھتے ہیں یہ کافی ہے، ہمیں مزید دین کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا دین کافی ہے۔ تو بھائی تمہارے لیے کافی ہوگا، اس کے لیے نہیں ہے۔ اس نے تو مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، وہ پورا ڈیمانڈ کرتا ہے تم سے۔ یہ تم سے کس سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے صرف نماز قرآن کافی ہے؟ کہ تم نے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد تم روزانہ ایک پارہ نازلہ پڑھ کے بیٹھ گئے؟ جانتے کیا اس قرآن کے بارے میں؟ کتنے واقف ہو اس سے؟ سوچتے ہو کبھی بیٹھ کے کہ یہ آیا کس لیے؟ مینول ہے تمہارا۔ اس کریٹر نے تمہیں کریٹ کیا اور اس کائنات میں تم اس کی بہترین کریشن ہو۔ کیوں کہ قسم کھاتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اس کائنات کی بہترین تخلیق ہو تم، لیکن تم اپنی حرکتوں سے کہاں پڑے گا؟ اسفل سافلین میں۔ کیونکہ تم اپنے آپ سے ہر ایک کو بہتر سمجھتے ہو، ملائکہ سمجھتے ہو تم سے بہتر ہیں، جنات کو تم سمجھتے ہو تم سے بہتر ہیں، ہر ایک کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تم سے بہتر ہے، کیونکہ ان کے پاس انرجی زیادہ ہے، ان کے پاس قوت زیادہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ہر کسی عامل کے پاس جائیں گے اور پوچھیں گے جناب آپ کے پاس کیا جنات ہیں، موکلات ہیں، آپ کس کے تھرو کام کرتے ہیں؟ اور یہ بڑے پہنچے ہوئے کیوں بھائی؟ ان کے پاس جنات ہیں،
मुवक्किलात हैं उनके थ्रू काम करते हैं। भाई वो पहुंचे हुए होती है, तुम खुद कर रहे होते, उन्हें फिर जन्नात और मुवक्किलात की जरूरत नहीं होती। जन्नात तो शयातीन में से, तुम्हें किसने कह दिया? सबसे अफजल और आला मुकाम तो तुम्हारा है, तुम्हारे आगे तो मलाइका की कोई हैसियत नहीं। अगर मलाइका की हैसियत होती तो जिब्रील तुम्हारे बाप को सजदा कर चुके। आदम को सजदा किया या नहीं किया? किस बुनियाद पर किया? इल्म की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? इल्म की बुनियाद थी ना। अब इल्म की बुनियाद पर जब सजदा करा लिया तो उसके बाद तुम उनसे अफजल हो गए या नहीं हो गए? लेकिन आज तुम्हारे पास इल्म नहीं है, तुम जहालत में हो, इस वजह से तुम अपने से अफजल समझ रहे हो शयातीन को, उन आमिलीन को, उन जुहला को। समझते या नहीं समझते? लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि अल्लाह ने तुम्हारे अंदर कितनी खूबियां रखी हैं, क्योंकि ना तुम्हारा ईमान मुकम्मल है और ना ही तुम्हारे अमले सालिहा है। और सालिहा कब होते हैं? कि जब तुम्हारा ताल्लुक सालिहीन से हो और उस ताल्लुक को जोड़ने के लिए तुम हर वक्त उन पर सलाम भेजते हो, लेकिन तुम्हारा ताल्लुक है कि जुड़ नहीं पाता। और झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी जूती मेरा सर। पढ़ो तैयार, सब पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा, पढ़िए तो जोर से। बताइए बात हो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सरकार तक पहुंच गए। उसके बाद सरकार बता के जा रहे हैं कि देखो बाबे नबूवत बंद हो चुका। क्या? खत्मे नबूवत की मोहर लग चुकी, लेकिन अब हिदायत का सिलसिला तो जारी रहेगा ना। हिदायत क्या होगी? चलती रहेगी। लोकेशन बतानी ना, समझानी दिया अब हादी आएंगे, लेकिन किसकी शक्ल में? सालिहीन की शक्ल में। औलिया किराम की शक्ल में। बाबे विलायत खुल गया है बाबे नबूवत बंद होने के बाद। ऐसी है ना? अगर ऐसा नहीं होता तो तुम ये बताओ, तुम अत्तहियात में मसला तो ये है ना कि पढ़ते क्या हो, दिमाग कहीं और होता है कि सरकार पर सलाम भेजने के बाद किस पर सलाम भेज रहे हो तुम्हारे फरिश्तों को नहीं पता। तुम तो यकीन ही नहीं करते कि हाँ सरकार पे भी सलाम भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, उस पर भी एतराज करते हो कि सलाम पहुंचता है या नहीं पहुंचता, इसी पे एतराज करते रहते हो। यहाँ तो सरकार को छोड़ो, सरकार से आगे की बात हो रही है। इबादुल्लाह सालिहीन, अरे वो सालिहीन नेकोकार औलिया इकराम सूफी अज़्ज़ाम, उन सब पर, इन सब पर कहाँ है वो? किधर है? देखा है? सामने खड़े हैं क्या? चलो सरकार का तो पता है ना मदीने में, ये सालिहीन किधर है बताइए? कहाँ है ये सालिहीन? कभी कोशिश की तुमने? लेकिन तुमने तो अत्तहियात पढ़ के समझने की कोशिश नहीं की होगी, तो तुम इन सालिहीन तक कहाँ पहुंचोगे भाई? और जब तक सालिहीन तक नहीं पहुंचोगे तो अमल सालिहा कहाँ से इख्तियार करोगे? बात समझ में आ रही है भाई? मैं बातें करता हूँ जरा उल्टी, माजरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा। सीधी बातें करता हूँ माजरत के साथ, बुरा नहीं मानिएगा। पढ़ते हैं अत्तहियात लेकिन तेजी के साथ, खत्म, नमाज की पढ़ ली खत्म कर दी भाई। नमाज पढ़ते नहीं है, नमाज खत्म कर दी। जिस दिन पढ़ ली ना तो लग पता जाएगा क्या चीज है, क्योंकि हुजूर के साथ अदा की जाए।
اور جو حضوری والی نماز ہوتی ہے اس کا معاملات ہی کچھ اور ہوتا ہے. لیکن وہ کب ہوں گے کہ جب تم صالحین کی صحبت اختیار کرو. اب اس نے کہا کہ کیا کرو, عمل صالحہ اختیار کرو, ہے نا. اچھا اختیار کر لیے, کافی ہے, کہا نہیں, ابھی بھی بس نہیں ہوئی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات اب وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہ دونوں کام ہیں جو آج کل سب سے زیادہ مشکل ہے, سب سے ٹف کام ہے. ٹالرنس لیول ختم ہو چکا, تو صبر تو نام کی چیز ہے ہی نہیں. صبر ہم اور ہمارے بچے, باپ سے نہیں ہو رہا تو بچے کہاں سے کریں گے. اور حق بات, حق پہ تو ہر آدمی ہے صاحب, غلط بات تو میں برداشت کر ہی نہیں سکتا, میری گٹی میں نہیں ہے. بھائی میری جان, صحیح بات بھی کس کو غصہ آتا ہے؟ صحیح بات کو کون برداشت کرنے ہوتا ہے؟ صبر کس پہ کرنا ہوتا ہے؟ غلط بات بھی کرنا ہوتا ہے. مطلب کون آدمی ہوگا, مطلب میرے پاس آج تک کوئی کیس ایسا نہیں آیا کہ جس آدمی نے آ کے کہا کہ میں نے کہا کہ یار میری بیگم تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, ادھر آؤ پاس آ کے بیٹھو. اچھا پاس آ کے بیٹھ گئی, میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں. ایسا ہوتا ہے؟ جو آئے گا کم بخت یہ بولتا ہے حضرت غلطی ہوئی, کیا ہوا, غصے میں نکل گئی. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا اور غصے کے اندر دے دی. ابھی بھائی تو کتنی بھی, ایک ساتھ 3, شاباش, پورا کام کر کے آئے جا ان کا بچہ. کیونکہ دین تو جانتا نہیں کہ شریعت کا حکم کیا ہے اور کرنا کس طرح سے ہے. کہ پہلے ایک دینی ہے, پھر دوسری دینی ہے, پھر رجوع کے چانسز کس طرح سے اس کے اندر موجود ہوتے ہیں, وہ سارے معاملات نہیں کرنے. بس بچہ لونڈا جوان ہوا ہے, شادی کرو بھائی شادی. مسئلے مسائل سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو, گوڑی چڑھاؤ جلدی سے بس. بزرگوں کا بھی بڑا ہاتھ ہوتا ہے, ماشاء اللہ کی شادی کرانی ہے, مسئلے مسائل کچھ نہیں سکھانے. وہ جب چاند چڑھ جائے گا اس کے بعد پھر مسئلے مسائل کے لیے بھاگتے پھریں گے مفتیوں کے پاس پوچھنے کے لیے. تب شادی ہوئی تھی احناف کے اندر, پھر مسئلے جا کے ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں غیر مقلدین کے اندر. تو جتنے نوجوان تھے سامنے بیٹھے ہیں نا, میرے ان سے گزارش یہ ہوگی کہ بھائی خدا کے واسطے یہ چھوڑ دو کہ تمہیں کوئی اور آسمان سے اتر کے آئے گا اور سکھائے گا. جس طرح اور دوسری چیزوں کی سیکھنے کی جستجو ہوتی ہے نا, اسی طرح بنیادی دین کی چیزیں سیکھنے کا شوق ہمیں خود ہونا چاہیے, کم از کم فرض علوم. اچھا فرض علوم کیا ہے یہ جانتے ہیں؟ فرض علوم کیا ہے جانتے ہیں؟ فرض علوم کیا ہے؟ مثال کے طور پر وضو ہے, یہ فرض علوم ہے. اب طہارت حاصل کرنی ہے, غسل طہارت کرنا ہے. اب جب سے آپ کو پتا چلا کہ جی غسل طہارت آپ پر واجب ہو گیا, ٹھیک, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنوں میں شرعی طور پہ سیکھا ہو, یا خود بخود سیکھ لیا, یا گھر میں کسی بڑے سے سیکھا ہے؟ کوئی نوجوان مجھے بتا دیں. ہاں پڑھ کے خود ہی سیکھا ہے نا, باقاعدہ کسی بڑے نے بٹھا کے سکھایا آج تک نہیں نا. کیوں شرم آتی ہے؟ ابھی اور کسی کام میں شرم نہیں آتی ہمارے بڑوں کو. سارے بے حیائی کے کام کر لیں گے بڑے بیٹھ کے, مطلب فلمیں دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, ویسی مذاق ہو رہا ہے, سب کام ہو رہے ہیں, لیکن شرعی مسئلے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. حضرت معذرت کے ساتھ آپ کی بات نہیں ہو رہی, ان جنرل بات ہو رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے بیٹی نکاح سے پہلے ساری بات سے بتائی, بیٹا ابھی شادی نہیں ہوئی, لیکن اس کو سب کچھ نہیں, لیکن میں تو ابتدائی بتا رہا ہوں نا کہ فرض علوم کیا ہے. یہ بھتیجے بھی بیٹھے ہوئے, بھانجے بیٹھے, میں ان کو اکثر بتاتا رہتا ہوں. فرض علوم کی بات کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں غسل کب فرض ہوا, اب اس کے بعد غسل کے طریقہ کیا ہونا چاہیے ندارت نہیں پتہ ہے. اب نماز آپ پہ فرض ہو گئی, اب نماز ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے
اس کے کیا واجبات ہیں، اس کی کیا سنتیں ہیں، اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ آپ جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، آپ دوسری رکعت میں ہو رہے ہیں یا تیسری رکعت میں ہو رہے ہیں یا چوتھی رکعت میں ہو رہے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. ہم صرف دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. ہم نے کبھی پراپرلی اس کو سیکھا ہوتا ہے؟ نہیں سیکھا ہوتا. یہ سب کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر فرض علوم ہے. یعنی جیسے جیسے آپ پر جو جو چیز فرض ہوتی جا رہی ہے اس کا علم حاصل کرنا آپ پر کیا ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح روزہ آپ پر فرض ہو گیا. اب فرض ہونے کے بعد اب اس روزے کے جتنے مسائل ہیں اس کا علم حاصل کرنا آپ پر کیا ہوا؟ فرض ہو گیا. اب عمرہ کرنے کا سب کو شوق سوار ہوتا ہے، سب عمرہ کرنے بھاگ رہے ہیں. اب وہاں جانے کے بعد نا وہاں سے کال آ رہی ہوتی ہے، ارے عامر بھائی یہ بھنڈ ہو گیا، پتہ نہیں کیا کریں. اچھا دوسرا ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے اس میں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہاں اترنے کے بعد سب نے نیا نیا کلمہ پڑھا ہے، سب نئے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہوتا. ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا کتنا بے پریشانی ہے. تو بھائی اگر حج من استطاع حج البیت عاو تمرا، استطاعت دے دی اور تم پر حج فرض ہو گیا تو اب اس کا علم حاصل کرنا تم پر کیا ہو گیا؟ فرض. تو وہ فرض علوم حاصل کرو. اسی طرح زکوٰۃ. اب زکوٰۃ کا مہینہ آتا نہیں ہے، ہمارے اوپر فون آنا شروع. اب ہر سال وہ بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے، ہر سال اس کو مسئلہ بتاتے ہیں. میں بھی کوئی عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، کسی مدرسے سے نہیں پڑھا ہوا، ایک دنیا دار آدمی ہوں، ٹھیک، اسکول کالجز کا پڑھا ہوا. لیکن کیا کہ بھائی شوق تھا، تھوڑا بہت سیکھا. اب سیکھنے کے بعد دماغ میں یہاں پہ فٹ کر لیا. سمپل سے فارمولے ہیں، سمپل سی چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں. لیکن ہمارے یہاں زحمت ہی رہتے کہ نہیں پورا سال کون یاد رکھے گا. لیکن اگر آپ کے اوپر کاروبار آپ کرتے ہیں، اس کاروبار کے لحاظ سے ہر سال آپ کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو وہ زکوٰۃ کے اندر اب یہ بات بھی آپ کو بات بتا دوں کہ جو رمضان میں زکوٰۃ دینے کا سلسلہ ہے، تو رمضان کا اور زکوٰۃ کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا رمضان کا اور زکوٰۃ کا شریعت لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رمضان کے اتنے فضائل مولوی نے بتا دیے جس کی وجہ سے لوگوں نے سلسلہ شروع کر دیا ہے. ادروائز جس رقم پر بھی اور جس مال پر بھی آپ کا ایک سال، مثال کے طور پہ آپ نے جنوری میں خریدا اور نیکسٹ جنوری 2003 میں لیا اور 2004 میں اس کو ایک سال ہو گیا، آپ کو اس پر زکوٰۃ دینا کیا ہوگی؟ واجب. آپ کو اس کو کلیئر کرنا ہی کرنا. اس سے آگے آپ جتنا کر رہے ہیں آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ وہ قضا ہو رہی ہے، آپ کے قرض چڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اب وتواصوا اب آپ نے علوم حاصل کر لیے، عمل صالحہ بھی کرنے، فرض علوم بھی حاصل کرنے، آپ کی ڈیوٹی کم نہیں ہے. اب وتواصوا بالحق، حق بات کی تلقین. اب حق بات کی تلقین کب کریں گے؟ جب آپ خود حق جانتے ہوں گے. اب یہاں تو میرا حق الگ ہے، آپ کا حق الگ ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا حق ہے. کیوں کہ ہم سب کا اپنا اپنا الگ خدا ہے. میں اس خدا کو پسند کرتا ہوں جو میری مانتا ہے، جو میری مرضی سے چلتا ہے، میری ہر ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصہ نہ کرتا ہو ثم معاذ اللہ، تو بھائی میں تو مانتا ہی نہیں، میں تو نماز پڑھتا ہی نہیں، میں نے تو دعا مانگنی چھوڑ دی. بھائی وہ سنتا ہی نہیں تو میں کیوں دعا مانگوں؟ ابھی تیری حیثیت کیا ہے؟ تو ہے کون؟ اس پورے یونیورس کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر، اس دنیا کی حیثیت ایک رائی کے دانے کا برابر ہے. اس رائی کے دانے کے اندر تیری حیثیت، اور تیری سنے نہ سنے بادشاہوں کا بادشاہ، قل اللہ مالک الملک و تؤتی الملک ممن تشاء، وہ سنے نہ سنے بادشاہوں کا بادشاہ. تو تم جو کچھ کر رہا ہے اپنے اوپر کر رہا ہے بھائی، اس پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا. تو تم جو کچھ کرو گے کس کے لیے کرو گے؟ اپنے لیے کرو گے، اپنی بھلائی کے لیے کرو گے. سن لینا وہ اس کی مہربانی، نہ سنے تو ہم اس پر زور نہیں چلا سکتے، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، سوائے گر گڑانے کے، سوائے رونے کے، سوائے صبر کرنے.
اب حق کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حق کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں حق کو پھیلائیں گے تو بہت بڑھتا چلا جائے گا کہ ڈیفینیٹلی اللہ کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے, پھر سرکار کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے, اب اسی طرح ماں باپ کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے, بہن بھائیوں کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے, ٹھیک, پھر اس کے بعد بیوی کے حقوق ہیں جو ادا کرنے, اور اولاد کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے, ہے نا. اب ٹریجڈی یہ ہوئی ہے آج کے دور میں کہ ہم سارے کے سارے مستوی ہم اپنے حقوق سے فارغ ہو گئے ہیں, بھول گئے. ہمیں اپنے مطلب حقوق یاد ہے, ہم اپنے فرائض جو ہے نا وہ بھول گئے. وہ جو حقوق جو مجھے ادا کرنے وہ کیا ہے میرے لیے؟ فرائض کا درجہ رکھتے ہیں, ہے نا. اللہ کا جو بھی حق میں ادا کروں گا وہ کیا ہے؟ فرائض, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ماں باپ کا حق جو میں ادا کروں گا وہ کیا ہے میرے لیے؟ فرائض. اب ماں باپ اگر میرا حق ادا نہیں کر رہے تو اس کے جواب دہ کون ہے؟ ماں باپ. لیکن اگر میں ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا تو اس کے جواب دہ کون ہے؟ میں, ہے نا. تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا فرض ادا کروں, حق ادا کروں, لیکن وہ اگر ادا نہیں کر رہے تو اس کے جواب دہ کون ہے؟ تو مجھے اپنے فرائض کو یاد رکھنا ہے. اب وہ فرائض جو ہیں وہ دین کے اندر ڈسکرائب ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے موجود, شریعت میں ڈسکرائب ہے کہ بینگ اے فادر آپ کا کیا فرض بنتا ہے, ٹھیک ہے. بینگ اے ہسبینڈ آپ کا کیا فرض بنتا ہے, بینگ اے برادر آپ کا کیا بنتا ہے, اور بینگ اے ہسبینڈ آپ کا کیا فرض بنتا ہے. ایک مرد کے 4 بنیادی رشتے ہوتے ہیں, یہ نہیں ہوتے. اسی طرح ایک عورت کے 4 بنیادی رشتے ہوتے ہیں کہ بینگ اے ڈاٹر اس کا کیا فرض بنتا ہے, ٹھیک, بینگ اے سسٹر اس کا کیا فرض بنتا ہے, پھر اسی طرح سے بینگ اے وائف اس کا کیا بنتا ہے, اور بینگ اے مدر اس کا کیا بنتا ہے. تو ہم ڈیمانڈنگ تو ہے کہ وہ سامنے والا تو سب کچھ کرتا رہے لیکن ہم اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب مجھے یہ تو رہتا ہے کہ میں باپ ہوں تو میرے بیٹے کو پورے حقوق ادا کرنے چاہیے, لیکن کیا میں نے اپنے بیٹے کے حقوق ادا کیے ہیں؟ میں یہ بات کبھی بھی نہیں بولوں گا, اور نہ میں اس کا اقرار کروں گا, نہ ہی میں جب مجھے احساس ہو جائے تو میں اس بیٹے سے سوری بھی نہیں کروں گا, کیونکہ میری ناک کٹ جائے گی کہ اگر میں اس بیٹے سے سوری کروں تو بیٹا میرا یہ فرض تھا کہ میں تمہیں یہ چیزیں سکھاتا, یہ میری ذمہ داری تھی, لیکن میں نے تمہیں نہیں سکھائی, ٹھیک. اور جس کی وجہ سے تم آج اس حال پہ پہنچے کہ تم میری نافرمانی کر رہے ہو. آج 90% معاشرے کا جو ناصور ہے نا, جو میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ کیا ہے, والدین کی کمپلین کیا ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کیا ہے, نافرمان ہے یا نہیں ہے. 90% 12 سال سے 15 سال 16 سال کا بچہ ہوتا ہے, ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ہماری شادی ہو گئی تھی, ہمارا اپنا بچہ 10 سال کا ہو گیا تھا, لیکن ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم نے باپ کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے. پہلے بچے کو بھیجتے تھے, جا کے دیکھا دادا کا موڈ کیسا ہے, پھر جا کے سلام کرتے تھے. لیکن آج ذرا 15 سال کا بچہ ہو جائے, 12 سال کا, مجھے سامنے دیکھیں جا کے کیسے کھڑا ہوگا. تو اس میں قصور کس کا ہے, اس بچے کا یا میرا؟ کیوں کہ میں اس کی ہر ضرورت کا خیال کر رہا ہوں, اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا رہا ہوں, اچھے سے اچھا ٹیوٹر رکھ کے دے رہا ہوں, تمام اچھی سہولتیں اس کو فراہم کر رہا ہوں, ٹھیک. لیکن میں وہ ساری چیزیں اس کو خرید کر دے رہا ہوں, لیکن میں اس کی تربیت کا اہتمام نہیں کر رہا. مجھے تربیت تھی نا, وہ آج لیک ہو گئی, کہیں سے وہ غائب ہو گئی, کیونکہ سسٹم کے اندر جو تربیت تھی استاد کی وہ بھی غائب ہو گئی, جو دادا دادی کی تھی وہ بھی غائب ہو گئی, جو ماں باپ کی تھی وہ تو بالکل ہی غائب ہو گئی, کیونکہ کسی کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے.
جبکہ ایک سب سے بڑا فیکٹر کیا ہے؟ تعلیم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ تربیت. اگر ایک آدمی اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ ہو لیکن اعلیٰ تربیت یافتہ ہو، ٹھیک، تو آپ اس کو جاہل کہیں گے یا ان پڑھ کہیں گے؟ بتائیے، آپ اس کو جاہل کہیں گے یا ان پڑھ کہیں گے؟ ان پڑھ کہیں گے نا، جاہل تو نہیں کہیں گے کیونکہ تربیت یافتہ ہے، تعلیم نہیں ہے، تو کہیں گے کہ ان پڑھ ہے لیکن تربیت یافتہ ہے. لیکن آج جتنا سب کچھ کرپشن پھیلا رہے ہیں وہ سارا کے سارے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن تربیت نہیں ہے، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ کہ پڑھے لکھے جاہل ہیں، جوہلا ہیں. جیسے کہ ابو جہل تھا، اس کا نام نہیں تھا، اس کی صفت سرکار نے ایک دفعہ بیان کر دی. تو امپورٹنس کیا چیز رکھتی ہے؟ تعلیم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز رکھتی ہے؟ تربیت. اور وہ آج کہاں گئی؟ کہیں نظر آتی ہے؟ کہاں سے خرید کے لاؤں؟ آپ کو جگہ بتا سکتے ہیں؟ آپ اسکول خرید رہے ہیں، بہترین اسکول خرید سکتے ہیں، جس کی جتنی انکم ہے وہ جائے گا، اچھے سے اچھا اسکول خرید لے گا، اچھی سے اچھی یونیورسٹی خرید لے گا، وہاں پڑھا لے گا. تربیت. ہمارے زمانے میں استاد تربیت بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا استاد کا. یعنی مجھے ابھی تک اپنی کلاس 1 سے لے کے اور اوپر تک کی ساری ٹیچرز یاد ہیں، ٹھیک. اور اب تک ہم ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں، دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں. کیوں؟ کہ جس استاد نے مجھے اگر اے سکھایا ہے یا 1 سکھایا ہے یا الف سکھایا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا احسان ہے کہ اگر اس نے وہ نہ سکھایا ہوتا تو آج میں کسی قابل نہ ہوتا. لیکن تربیت کہاں ہے؟ میرا رونا ہر جگہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی تربیت. اب تربیت کے ادارے کہاں سے لے کر آئے؟ ادارے تو نہیں کھول سکتے. اس کے ادارے تو کیا تھے؟ ہمارے گھر تھے نا، ہمارے یونٹ تھے، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. ہم خود توڑتے جا رہے ہیں نا اس سسٹم کو. اچھا، جہاں ہیں بھی تو وہاں پسند نہیں کرتے کہ بچہ دادا دادی کے پاس جائے گا، نہیں بگڑ جائے گا، اس کے بعد ٹائم نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنے دادا دادی کے پاس ٹائم لگا سکے. اچھا، جہاں دادا دادی ہیں بھی تو وہ دادا دادی بھی اس وقت لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اوپر. کوئی دادا فیس بک پہ لگا ہوا ہے تو کوئی دادی فیس بک پہ لگی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی وہ کسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو کوئی کسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. ایک بھیڑ چال لگی ہوئی ہے، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ پھر وہ مجبوراً وہ بچہ بھی اسی میں جا کے لگے گا. جب وہ بچہ بھی اسی میں جا کے لگے گا تو اس کا سائڈ افیکٹ کیا ہوگا کہ اس بچے کے اندر ٹالرنس لیول جو ہے وہ ختم ہوتا جائے گا. وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ڈیورنگ دا پریگنسی، جو ریز اس کے پیٹ میں جاری ہوتی ہے جب ماں لے کے رات کو لیٹی ہوئی ہوتی ہے نا اس موبائل کو، اس موبائل کی جو مائکرو ویوز ہوتی ہے نا وہ اس بچے کے ماں کے پیٹ کے اندر جاری ہوتی ہیں. بھائی آپ لفٹ کے اندر ہوتی ہیں، وہ ویوز آ رہی ہوتی ہیں یا نہیں آ رہی ہوتی ہیں موبائل کے اندر؟ تو کیا ماں کے پیٹ میں نہیں جا رہی ہیں؟ اور وہ وہاں جا کے اس کے دماغ کے اوپر اثر ڈالیں گے. پیدائشی طور پر آپ کا بچہ جو ہے وہ ہائپر سینسٹیو پیدا ہو رہا ہے، ڈپریشن کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے. پھر آپ آتے ہیں کہ جناب یہ بچہ نہ رات کو سوتا ہے، پوری رات روتا ہے. کیوں نہیں روئے گا؟ کیوں نہیں جاگے گا؟ 4 بجے تک ماں بیٹھی ہوئی یوٹیوب کے اوپر جب ڈرامے دیکھ رہی ہے تو وہ بچہ تو جاگ رہا ہے نا اندر، اس کے کان میں تو آواز جا رہی ہے. میں جاہل نہیں ہوں اس لیے بات بتا رہا ہوں، ڈاکٹر ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں. نہیں تو اٹھائیے اور گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیجیے کہ یہ سائڈ افیکٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اور گائنیکالوجسٹ اس چیز سے پریشان ہیں یا نہیں ہیں. آج سے نہیں، آج سے 5 سال پہلے سے یہ چیزیں بتاتی ہوئی آ رہی ہیں کہ اس کے یہ سائڈ افیکٹ آئیں گے اور آ رہے ہیں. کہ بھائی 11 بجے کے بعد اپنے موبائلس کو اٹھاؤ اور اپنے سے دور دراز کے اندر پیک کر کے ڈال کے چھوڑ دو تاکہ ویوز تمہارے پاس آئیں نہ، سکون کے ساتھ سو. لیکن نہیں سونا ہے، 4 بجے رات تک اس کے ساتھ لگے رہنا.
اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، صبر نہیں۔ اب حق بات کہو گے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ حق بات کون کہتا ہے؟ حق تو وہ بات ہے کہ جو حق سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو، ہے نا؟ حق وہ ہوگا جو حق سبحانہ تعالیٰ کی بات ہو، اور جو حق کہنے والے ہوتے ہیں الا قلیلا، وہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہیں صبر کے ساتھ اکیلے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کثرت کن کی ہوتی ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو یقین کیا کسی نے؟ وہی صادق اور امین کہنے والے کہنے لگے نہیں ہم تو نہیں مانتے۔ ہاں یہ مان رہے تھے اس سے پہلے کہ ہاں تم اگر کہتے ہو فاران کے چوٹی کے پیچھے لشکر کھڑا ہوا ہے تو یہ مان لیں گے، لیکن قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اس کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ فطرت انسانی ہے کہ جب حق بات اس سے کہی جائے گی تو یہ تسلیم نہیں کرے گا، یہ اس کو ڈینائی کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ اب اصل مقصد کی طرف آ رہا ہوں کہ کیوں کرے گا؟ کیوں؟ کہ اس کے ساتھ جو نفس لگا ہوا ہے نا، وہ اس کو حق بات کی طرف آنے نہیں دے۔ وہ آزمائش ہے نا، وہ روک کے رکھے گا، وہ روک کے رکھے گا۔ اور وہ کس کا ساتھی ہے؟ وہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے، اس نے اس کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ اب تم مرکب ہو دو اشیاء کا، ٹھیک؟ ایک تمہارا جسم، دوسرا تمہاری روح۔ ان دونوں جوہرے کے اندر اب اگر نفس کو شامل کیا جائے تو نفس جو ہے وہ ضد ہے روح کی، اور روح ضد ہے نفس کی۔ اب تم جتنی تسکین کا اہتمام کرو گے نفس کا، روح تمہاری اتنی کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور جتنا تم نفس کو، روح کو ترقی کا اہتمام کرو گے اتنا ہی تمہارا نفس کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر آج میں آپ سے یہ بات کہوں اور آپ کو یہ دعوت دوں کہ آئیے میرے ساتھ اور اپنی روح کو، اپنی اسپرچل پاور کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، آپ جب اپنی ماں کے پیٹ میں آئے تھے تو خالی آپ کا جسم آیا تھا یا روح بھی آئی تھی؟ کہاں ہے میری؟ آپ جانتے ہیں اپنی روح کو؟ ملاقات ہوئی کبھی اس سے؟ کیوں؟ اصل تو وہی ہے، اصل تو وہی ہے نا، اور وہی روح ہے جو واپس جائے گی، کیونکہ وہ روح ایلین ہے۔ یہاں پہ عالم کہاں سے آئی ہے؟ ارواح سے آئی ہے، ایلین ہے۔ یہ جسم کہاں کا بنا ہوا ہے؟ عالم خلق کا۔ عالم خلق 4 عناصر سے بنا، ٹھیک ہے؟ ہوا، آگ، مٹی، پانی۔ جب ہوا، آگ، مٹی، پانی سے بنا، اب ان دونوں کو جوڑنے کے لیے اس رب کائنات نے کس چیز کو رکھا؟ نفس۔ اب پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجیے، چیلنج دیتا ہوں، نہ وہ آپ کی روح کو موت دے گا نہ آپ کے جسم کو موت دے گا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں؟ کل نفس ذائقۃ کیا کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ؟ کہ یہ آپ کا جسم، یہ رہی آپ کی روح، یہ اس نے بوائنڈ کر دیا روح نفس کے ساتھ۔ اب نفس ایز اے بائنڈنگ ایجنٹ موجود ہے، جس نے بیچ میں ایک فساد، ایک شر مچا کے رکھا ہوا ہے روح اور جسم کے درمیان۔ آپ کس کے کہنے میں چل رہے ہیں؟ روح کے کہنے میں چل رہے ہیں یا نفس کے کہنے میں چل رہے ہیں؟ ہاں، نفس کے کہنے میں چل رہا ہے۔ سارا کہنا کس کا ماننا ہے؟ نفس کا ماننا ہے۔ اب روح سے آپ کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہو رہی، کوئی رابطہ، کوئی کنیکشن آپ روح کے ساتھ کر پا رہے ہیں، جبکہ یہاں سے پلٹ کے کس کو جانا ہے؟ سارے معاملات کس کے ساتھ ہونے ہیں؟ ازل سے جب اللہ نے پیدا کیا تو سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ ارے روح کو پیدا کیا۔ وہاں سے بھیجا تو کس کو بھیجا؟ اس روح کو بھیجا۔ یہاں سے پلٹ کے جائے گی تو کون جائے گی؟ یہ روح جائے گی۔ اب جب نفس کو موت آتی ہے اور نفس بیچ میں سے کھینچ لیا جاتا ہے
تو روح جہاں سے آئی ہے روح وہاں چلی جاتی ہے، اور جسم جہاں سے آیا ہے جسم وہاں چلا جائے گا. جب جسم وہاں چلا گیا تو روح کہاں گئی؟ وہاں. تو اصل تعلق کس کے ساتھ تھا؟ تو جس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے تھا تمہارا، اس سے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا. وہ وہاں کا جا کے گواہی دے گی تمہاری. تم نے تو اپنا سارا جسم پال کے رکھا بھائی، ساری خوراک، ساری ہائیجین، سب کچھ خیال کس کا رکھا؟ ہیڈ ٹو ٹو کس کا خیال رکھتے ہو؟ جسم کا، روح کا، اس کی خوراک کا. کچھ پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا. نہ کوئی جاننا چاہتا ہے، نہ کسی کے اندر طلب ہے. پوچھو بھائی یہ کیا؟ ارے بھائی جب اس رب کائنات نے روح بھیجی ہے یا نہیں بھیجی ہے؟ اگر 2 مہینے کے بعد، 8 ہفتوں کے بعد تمہارے پریگنسی کے اندر ماں کے پیٹ میں ہارٹ بیٹ نہ آئے تو ڈاکٹر کہتی ہے the pregnancy should be dry. ہارٹ بیٹ نہیں آئی ہے، آپ اس کو اوائڈ کرا دو. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ میرڈ ہیں ہمیں سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ 8 to 12 ویکس میں یہ کام ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے؟ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، نہ شرم کی بات ہے. اٹس اے فیکٹ، اٹس اے ریئلٹی. تو دین کی بات ہے، شرم کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو بھائی وہ روح نہیں آئی، وہ ڈرائی ہو گیا، ضائع ہو گیا بھائی. لیکن جہاں روح آ گئی اس کے بعد تو زندگی چل رہی ہے نا. تو تم نے زندگی کا کیا خیال کیا؟ اس روح کا کیا خیال کیا؟ تو اب بھی وقت ہے کہ ہم کس کے ساتھ کنیکٹ ہوں؟ کس کے ساتھ کنیکٹ ہوں؟ کیوں؟ کہ ایک عبادت ہے کہ جو تم قول سے کرتے ہو. کس سے کرتے ہو؟ اپنی زبان کے ساتھ، اس قول سے کرتے ہو. دوسری عبادت ہے جو تم اپنے قلب سے کرتے ہو. اور تیسری عبادت ہے جو تم اپنی روح کے ساتھ کرتے ہو. اور یہی عبادت ہے جو کامیاب ہوگی. کہ پہلی ہے قولی کو اتارنا ہے کس کے اوپر؟ قلب کے اوپر. اور قلب سے اس کو لے کر جانا ہے روح کے. اور جس نے یہ کر لیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. کیونکہ تم آئے اسی لیے بھائی. تم بھٹک گئے. تمہیں کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ تم نائب ہو کس کے؟ اللہ کے. خلیفہ ہو کس کے؟ اللہ کے. تم تو لگ گئے دھندے میں. میری باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، باہر والے پریشان ہوتے ہیں، لیکن کیا کروں، یہ مجمع نیا ہے، لوگ نئے، اس لیے بات مجھے سمجھانی پڑ رہی ہے پرانی، ورنہ یہ میرا بہت پرانا ٹاپک ہے. The thing is that کہ تم آئے کس لیے ہو بھائی؟ تمہیں بھیجا کس لیے؟ سوچتے ہو what is the purpose of your life? Why should you come over there? Just only because of that کہ جناب آپ آئیں، پڑھیں لکھیں، شادی کریں، بچے پیدا کریں، ان کو پڑھائیں لکھائیں اور مر جائیں. Is this life? This is the purpose of your life. اس سے اچھا تو وہ نان مسلم مدر ٹریسا ہے، کم از کم اس کی زندگی کا کوئی مقصد تو تھا نا. آخرت نہیں بنی، دنیا تو بنا گئی اپنی اپنی. اگر ایمان ساتھ میں ہوتا تو آخرت بھی بن جاتی. بنتی یا نہیں بنتی؟ لیکن کیوں؟ کہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد تھا، کہ پوری زندگی اس نے ایک مقصد کے تحت گزاری. ہماری کیا ہے بھائی؟ اگر تم عبادت کرتے ہو تو تمہارے اندر کوئی کمال کی بات نہیں. کیوں؟ کہ ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. اچھا دوسرا تمہارے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ کیا چل رہے ہیں؟ وہ ہوس کے چل رہے ہیں. ہوس ہے یا نہیں ہے؟ شہوت ہے یا نہیں ہے؟ وہ شہوت اور وہ ہوس اس نے ملائکہ میں نہیں رکھی. اسی لیے تمہیں ملائکہ سے افضل لگتے ہوئے اور تمہیں اپنا نائب بنایا. ملائکہ کو نہیں بنایا، تمہیں بنایا. کیونکہ تم میں وہ خوبی رکھی، ان میں نہیں رکھی. اب تمہارے اندر یہ کمال رکھا ہے کہ تم اپنی اس چیز کو قابو کرتے ہوئے اس شہوت کو
اس ہوس کو قابو کرتے ہوئے اس کی طرف رجوع کرو تو تم کہاں پہنچو گے؟ مقام عبدیت پر پہنچو گے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو. مقام عبدیت سب سے بلند مقام کیا ہے؟ مقام عبدیت سب سے بلند اور سب سے اعلیٰ. اور تم کہاں بکھ رہے ہو؟ ٹکے ٹکے چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ. جاب مل جائے، اتنی ہو جائے، یہ ترقی ہو جائے، وہ ترقی ہو جائے، یہاں ٹرانسفر ہو جائے، وہاں ٹرانسفر ہو جائے، چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ ختم، فنش. یہ مقصد ہے. جو خلیفہ ہے اللہ کا، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے اور اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ نائب اللہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ نائب رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، نائب اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ تم اللہ کے نائب ہو تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے. پھر تمہارا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا سب کیسا ہونا چاہیے. تو تم تو اس سے غافل. تمہارے قلبوں کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے. زبان سے کس پر اتارنا ہے ذکر کو؟ قلب پر. اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ذکر ہے، ایسا نہیں. اگر کوئی کہے آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ذکر ہے، تو ایسا نہیں ہے. نماز ایک الگ عبادت ہے، تلاوت قرآن پاک ایک الگ عبادت ہے، اور ذکر اللہ ایک الگ عبادت. درود پاک پڑھنا یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بالکل ایک الگ عبادت ہے. ان کو مکس نہیں کیا کریں. لوگ کہتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، کافی ہے. وہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، اے حبیب اٹھیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اٹھیے اٹھیے، قیام کیجیے، آدھی رات اس سے کم نہیں. کس کو؟ صاحب قرآن، اپنے حبیب کو، حبیب اللہ کو. معصوم ہے. ہم گناہگار سیاکار ریاکار پتہ نہیں. سرکار کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے. اٹھو اٹھو اٹھو. اچھا کیا کرو؟ قیام کرو. قیام کر لیا، کافی ہے. کہاں نہیں ویسر قرآن. اب صاحب قرآن سے کہا جا رہا ہے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو. تو بار بار اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں، خدا کے واسطے سورہ مزمل کو پڑھو، سمجھو، اس کے عامل بنو. کیا کرو؟ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو پڑھو. یہ دو معاملات ہیں. اب تیسرا حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ رَبِّكَ وَاذْكُرُوا اسْمَ رَبِّكَ وَاذْكُرُوا اسْمَ، بس ذکر کرو. وَاذْكُرُوا اسْمَ، اسم کا، کس کا؟ رَبَّكَ، اپنے رب کے نام کا. وَاذْكُرُوا اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا. تمہارے رب کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے رب کا؟ اللہ اللہ اللہ. باقی سب صفاتیں. ذاتی نام کیا ہے اس کا؟ اللہ. وَاذْكُرُوا اسْمَ رَبِّكَ، بس اللہ اللہ کا. کیسے کرو؟ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ تَوَكُّلًا. ارے حبیب سب سے کٹ کے، بس میں اور تم. جب عاشق اور معشوق ملے تو پھر کوئی نہ ہو درمیان میں. ایسے تیسرا نہ ہو، روشنی بھی برداشت نہیں. ہمارے مرشد کہتے تھے کہ روشنی بھی نہیں ہونی چاہیے. تو اپنا ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے روشنی بھی نہیں، اندھیرے میں. تہجد کے ٹائم نماز بھی، قرآن بھی، اور سب معاملات اندھیرے میں. اچھا زیادہ ہو رہی ہے اتنی جلا لو کہ ہاتھ زیادہ زیرو کا بند، لیکن ذکر کے وقت وہ بھی بند کرو. اور اکثر دیکھا ہوگا اپنے بزرگوں کیا کہ ذکر کے وقت جو ہے وہ لائٹوں کو بند کرایا جاتا ہے.
صرف اسی لیے کہ آپ کی توجہ نہ بڑھے، آپ کی توجہ صرف اس کی طرف ہے. کیوں؟ کہ اس کا عرش کہاں ہے؟ اس کے نور کا ظہور کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے قلب. کائنات کے اور کسی شے پر نہیں ہوتا، انسان کے قلب. یہ کس کی جگہ ہے؟ شیطان. میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ایک جسم کو کون چلاتا ہے؟ دماغ. ٹھیک. قرآن کی روح سے جسم کو کون چلاتا ہے؟ دل. ٹھیک. تو اسی لیے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے دماغ چلاتا ہے، اسی لیے اس دماغ کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ شیطان. جتنا کاروبار ہوتا ہے، جتنا شر ہوتا ہے، جتنا فتنہ ہوتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ دماغ سے. کوئی کاروبار آدمی دل سے کاروبار کرتا ہے؟ گھاٹے میں جائے گا، یوں نقصان میں جائے گا اگر دل سے کاروبار کرنے بیٹھ گیا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہاں سے کیا نکلتا ہے؟ شر نکلتا ہے یا نکلتا؟ اور یہاں سے کیا نکلتی ہے؟ محبت، عشق. ہے یا نہیں ہے؟ یا یہاں سے نکلتی ہے؟ کوئی ایک آدمی بتا دے میرے دماغ سے عشق کا محبت نکلتی ہے. آج تک کسی نے دعویٰ کیا ہو؟ کہاں سے نکلتی ہے؟ کیوں؟ سوچا کبھی؟ ارے یہ اس کا عرش ہے، تم نے کسی اور کے لیے بنا کے رکھا ہے کہ اس نے اپنے لیے بنایا ہے. تو اس کو صاف کرو بھائی، نکالو سب کو باہر، سب کو نکال کے باہر پھینکو. کہ خالصتاً صرف اس کے اوپر حق اللہ اور اللہ کے حقیق کا ہے، کسی تیسرے کا نہیں. کسی تیسرے کا رائٹ نہیں بنتا کہ وہ تمہارے دل کے اندر بسے. اور جس دن یہ بات سمجھ میں آ گئی نا، یقین جانے زندگی کا مقصد ہی بدل جائے گا. اور جب پریشانیوں میں پھرتے ہو نا، جو آج ڈپریشن اور ٹینشن اور سارے معاملات، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ سارے معاملات اگر ختم نہ ہو، ہمیں قلبی سکون ملتا ہے کہ نہیں؟ وہ کیا کہتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن. تو کہہ رہا ہے کہ دلوں کو سکون کس سے ملے گا؟ اللہ کے ذکر سے ملے گا بھائی. اور تم کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ ٹرانکلائزرز پہ، ہے نا، اینٹی ڈپریسو میڈیسن پہ. تو بھائی آؤ نا اس طرف، لیکن کس کے ساتھ؟ کس پر سلام پڑھا ہے؟ اب اتحیات پڑھتے ہو ذرا خیال رکھنا کہ خالی سرکار پر سلام نہیں پڑھ رہے. کس پر سلام پڑھ رہے ہو ساتھ میں؟ عباد اللہ صالحین. تو ان تک پہنچنا اور ان کو تلاش کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تمہاری ذمہ داری. وہ خود چل کے نہیں آئیں گے تمہارے پاس، کیا میاں آ جاؤ ہمارے پاس. تمہیں تلاش کرنا پڑے گا بھائی. تھوڑی تو محنت کرو. کیوں؟ کہ ضرورت تمہیں ہے نا. تو کنواں جائے گا پیاسے کے پاس یا پیاسا چل کے جائے گا کنویں کے پاس؟ یعنی وہ اس سے واضح تمہیں کیا بتاتا کہ ہر نماز میں تمہیں بتا رہا ہے کہ دیکھو اب رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ بند ہو گیا، اب تمہیں عباد اللہ صالحین کی طرف جانا پڑے گا. ہدایت وہیں سے ملے گی. تم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے اللہ ہدایت دے دے، لیکن اللہ ہدایت دے گا ڈائریکٹلی نہیں دے گا. کیوں؟ کہ تم برداشت نہیں کر سکتے. تم برداشت کر سکتے ہو؟ موسیٰ نہیں کر سکے اس کی تجلیات، تم کر لو گے؟ کبھی نہیں کر سکتے. اسی لیے اس نے کیا کہا؟ عباد اللہ. ارے پہلے ان تک پہنچ جاؤ. جب ان تک پہنچ جاؤ گے تو اس قابل کر دیں گے تمہارے قلبوں کو صاف کر کے کہ اللہ کے نور کا ظہور تمہارے قلب کو ہونا شروع ہو جائے گا. جب وہ شروع ہو جائے گا تو آہستہ آہستہ پھر تو ہم تک بھی پہنچو گے. اور اسی لیے پھر 3 حصے جی سکتے. پہلی کیا ہے؟ فنا فی الشیخ، کہ جس شیخ میں تم نے ہاتھ دیا اس کی ذات میں تم فنا ہو جاؤ، کہ اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دو. پھر دوسرا اسٹیج بتا دیا کہ فنا فی الشیخ کے بعد جو دوسرا مقام آئے گا وہ کیا ہوگا؟ فنا پھر رسول. اور جب فنا پھر رسول کی منزل کو طے کر لو گے تو پھر آخری مقام ہے وہ کیا ہے؟ فنا پھر. بس اس کے بعد وہ چھوڑ رہا ہی نہیں. پھر تو ایک ہی ہے
अगर तू है तो फिर उसके बाद तू है, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो खत्म हो जाती है फिर तू ही तू रहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ हमने सुना इस सबको समझने और उस पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए, और हमें ये हमारे अंदर जुस्तजू पैदा हो कि हम तलाश करें कि भाई हम किस लिए यहाँ आए, हमारा मकसद हयात क्या है, और हमें वाकई सालिहीन के साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए, हमारा राब्ता और ताल्लुक़ होना चाहिए या नहीं चाहिए। जब तक नहीं होगा ना उस वक्त तक हम अपने मसले मसाइलों से बाहर नहीं निकल सकते।